أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ رحیم یار خان سے عرض ہے کہ سردیوں میں ہیٹر یا چولہے پر ہاتھ سینکے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ صرف ہاتھ سینکنے کی کیا بات ہے، پورا بدن سینکتے ہیں بلکہ پورا کمرہ ہی سینک لیتے ہیں۔ جب پورے کمرے کو گرم کرنا جائز ہے تو ہاتھ سینکنا بھی جائز ہی ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاپا شاید یہ طبی اعتبار سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے کوئی فوائد یا نقصانات وغیرہ تو نہیں ہیں؟ سوال میں یہ الفاظ تھے کیا؟ یعنی مراد لے گئے نہیں ہے تو آپ ارشاد فرما دیجئے اگر اس کے کوئی اب شامل کر لیجئے کہ کیا اس کے کوئی طبی فوائد؟ یہ توجہ اچھی دلائی آپ نے کہ ظاہر ہے کہ وہ جب ہاتھ سینکے گا تو وہ آنکھیں بند کر کے نہیں سینکے گا،
آنکھیں کھول کر ہی سینکے گا ورنہ تو ہاتھ پڑ جائیں گے اس میں، یہ خطرہ ہے. تو آگ کو قریب سے یا یہ بہت زیادہ وولٹیج جس بلب میں ہو، ہے نا، بہت چمکدار بلب، اس کو جیسے سورج کو دیکھتے تو آنکھیں چندی آتی ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسے آنکھیں چندی آئیں گی. اور یہ آگ جو ہے اس کی تپش سیدھی سیدھی ڈائریکٹ آنکھوں میں جائے گی، تو اس کا یوں طباً نقصان دہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. اس کی تحقیق نہیں ہے میری، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل ہوگا کہ اتنی آگ کی جو تپش جائے گی. اس طرح جو آگ پر سینکتے ہیں یہ نقصان ان کے لیے بھی رہے گا، اور اس طرح آگ پر ہاتھ کی سینکائی پاؤں بھی سینکتے تو وہ بھی غالباً آنکھوں میں اس کا اثر جاتا ہے. تو کبھی یعنی کسی روایت میں پڑھا نہیں ہاتھ سینکنا، یاد نہیں پڑتا نہ بزرگوں سے کوئی، حالانکہ سردیاں کہاں نہیں. لیکن بابا پہلے گرمی سے بچنے کے لیے اے سی و پنکھے بھی تو نہیں تھے، یعنی کوئی ایسا بچنے کے لیے گرمی کے حوالے سے بچنے کے جس طرح انتظامات ہوئے ہیں تو اس طرح سردی سے بچنے کے بھی انتظامات ہوئے ہیں. قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مذکور ہے کہ جب آپ واپسی آ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے، تو آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھیں، تو ایک مقام پر آپ نے آگ دیکھی تو یہ فرمایا کہ سآتیکم منھا بخبر، کہ اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں یہ آگ دیکھ رہا ہوں تو یہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا اس آگ کی کچھ چنگاری لے کر آتا ہوں تاکہ تم تاپو. اور پھر اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ تاکہ سردی سے تم محفوظ رہو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام عزت زارا تاریہ ہے، میں مرکز ضروریہ لاہور سے بول رہی ہوں. پیارے بابا جان، میں مدنی برقع پہنتی ہوں تو لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، میرے لیے دعا کریں. اب مدنی برقع پہنتی ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، تو زیادہ پہننا چاہیے کہ چلو کسی کو خوشی تو حاصل ہوتی ہے آپ کی وجہ سے. تو یہ تو میں حضرات تفنن کہہ رہا ہوں، خوش طبعیم ہے، چلو ٹھیک ہے، خوشی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا ہنسنا اگر ان مانو کر ہے کہ اتنی سی بچی کو ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر مخصوص ستانا اور دل دکھانا ہے اس کا اور اس کو مدنی برقعے سے باز رکھنا ہے تو اب وہ اس میں جتنا انہوں نے غلو کیا، جتنا بڑھایا اس انداز کو، اور بچی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اب یہاں گناہ کا ترتب بھی ہو سکے گا. یا اس بات کا تصور کیا جا سکتا پاپا کہ ایسا بھی کوئی مطلب مزاج کے لوگ ہوں، یار یہ تو نہیں، یار ٹھیک ہے اب آپ مطلب کہ ایک جوان لڑکیوں کو برقع پہناتے تھے، ٹھیک ہے پہنا، اب یہ تو مطلب نہیں یار ایسا نہیں کر رہے، مطلب ابھی اتنی بچی کو تو بالکل یار آپ تو یار بالکل یار مطلب کہ نکل جاتے ہو یار بہت آگے یار، تبھی تو ہم آپ کو منع کرتے رہتے ہیں. بچی کو ابھی سے عادت بنائیں گے تو آگے چل کر پردہ کرے گی نہیں. ہاں تو عادت بنانے کے لیے پتہ اس کو پتہ اب اتنی سی چھوٹی سی بچی کو کیا، جیسے نہیں اپنے مدری منوں کو امامہ شریف پہناتے تھے تو لوگ کہتے تھے اتنا چھوٹے سے بچوں کا امامہ شریف پہنا دیا ہے، تو یوں مطلب کہ اب اتنی چھوٹی سی بچی، اب تو یہ 6-7 سال کی بچی کا یہ اس کو برقع پہنا ہوگا، اس کا پردہ ہے، تو پردہ نہیں ہے تو پھر کیوں یار اس کو برقع پہنا دے ہو؟ تو چھوٹے بچے کو تو امام ہمارے یہاں بناتے ہیں یار، ہاں ایسے چھوٹے خواہ گود میں لاتے ہیں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ سفید کپڑا یا یہ ترکیب بنا لیتے ہیں. تو یہ کہ بچے شروع سے امام دیکھیں، داڑیاں دیکھیں، اپنا تو یہ ذہن ہے، تو یہ آگے چل کر اسی رنگ میں رنگے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر ماڈرن ماحول دیکھیں گے، گلے میں پھندے لٹکے ہوئے دیکھیں گے اور اس طرح کے مطلب انگلش اور فرنگی تہذیبیں دیکھیں گے تو ذرا کہ یہ پھر ایسے بنیں گے. یعنی میں یہ عرض کروں اب برقع نہ پہنا کر اور آدھے کپڑے پہنا کر جو کچھ حال تھا وہ دیکھ لیا قوم نے. جی ہاں، اب ہماری بات مان لو یار، برقع پہنا کر تھوڑا دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تبدیلی نظر آ جائے. لبیک لبیک لبیک. تھوڑی ہماری بھی مان لو نا، ایسے ماننے میں کیا رہ جائے آپ کو یار. چلو یار ان کا دو بات ان کی مانو یار، ابھی اپنوں نے فیشن کی طرف چلے تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں بیٹی مطلب ماں باپ کے گھر میں
2 مہینے سے بیٹی بوائے فرینڈ لے کر آتی ہے، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، ماں باپ بول نہیں سکتے، وہاں بولیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ماحول دیکھ لیا دیکھنے والوں نے، دنیا میں اس طرح کے اتنے واقعات ہیں کہ بیان سے باہر. تو اب یہ سب ہونے کو ہوا، اب تھوڑا ہماری مان لو، ہو سکتا ہے کہ بیٹی نے بیٹا سب ان کا ہو جاوے. سبحان اللہ. بیٹے کو امامے والا داڑھی والا بنا دو، بیٹی کو مدی برقعے والا بنا دو. ایک بار ہماری بات مان لو یار. میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے پیر صاحب تو حنبلی تھے اور ہم حنفی ہیں، کسی پیر صاحب کی اس طرح بیعت کرنا کہ وہ حنبلی ہو اور ہم حنفی، یہ درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. اصل ہم نے غوث پاک کی جو بیعت کی یا اس سلسلے میں داخل ہوئے تو یہ طریقت میں داخل ہوئے. پیر حنبلی ہو، شافعی ہو، حنفی کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، مالکی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کہ فقہی اعتبار سے ہم ان کو فالو نہیں کر رہے نا، تقلید ان کی نہیں کر رہے، تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کر رہے ہیں. اور آج تک علماء اور مشائخ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی رہے ہیں، تو اس میں کسی نے آج تک کوئی کلام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ شیطان کا یا تو وسوسہ ہے یا بعض مطلب وسوسوں کا شکار جو ہو جاتے ہیں وہ اپنے وسوسے دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اس طرح کنفیوز کرتے ہیں، اور اصل مقصد ان کا پیری مریدی کا توڑ ہوتا ہوگا. حنبلی حنفی اگر بولو حنفی پیر سے مرید ہو جائیں تو بھی ہاں نہیں بولیں گے کہ چلو فلاں حنفی سے مرید ہو جاتے ہیں. جیسے 12 تاریخ ربیع الاول کی تو عید نہیں ہے، تو 8 کی ہے، تو 15 کی ہے، تو 17 کی، طرح طرح کی تاریخیں دے کر وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے SMS چلے ہوں گے ربیع الاول شریف میں. ہم نے مدنی چینل پر یہی عرض کیا تھا نا کہ چلو ہم 12 کو مناتے، آپ 8 کو منا لیجئے. اگر 8 کا ثبوت ہے تو مناؤ تو صحیح یار. تو یہاں تو مطلب یہ کہ بعض اوقات پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. اللہ اس درد سے ہم کو عمر بھر محفوظ رکھے، آمین آمین یا رب آئندہ العالمین، نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے. آمین یا رب اور العالمین. جن کو یہ درد ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے مرشد غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، اے صاحب عزت غوث پاک، غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، غوث پاک، رہنمائے شریعت غوث پاک، غوث پاک، بے کس کی حمایت غوث، غوث پاک، رہنمائے شریعت غوث پاک، اللہ کی رحمت، اے باعث برکت، اے صاحب عزت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت، ہو ہم پہ عنایت. المدد یا غوث پاک، 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 المدد. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد محسن قادری ہے، میں ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کے حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کہ مانگنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. دراصل اللہ کے سوا کسی سے بھی ہم ڈائریکٹ مانگے نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے. اس کو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے گا. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ.
کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بڑھا دے؟ کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے، سنا بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنخواہ بڑھانے کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے، پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت دے، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے، ترکیب سیٹ سے بناتے ہیں۔ تو یہ سیٹ کا دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا، حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے، کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، اب وہ سیٹ کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب یعنی کہ گھوٹالا سیٹ جو ہے اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے۔ آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ۔ مارتا کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ تو بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا، بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا۔ تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، لیکن اسباب کا وہ خالق ہے، تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں اور بندہ بندے کو مارتا ہے۔ اس سے منع بھی کیا گیا کہ اگر قتل ناحق کے تعلق سے تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں زمین اور آسمان والے سبھی مل کر شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سبوں کو اوندھا کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے محبوب تم فرما دو ملک الموت تم کو وفات دیں گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ تو موت اللہ دیتا ہے، ہم بولتے ہیں، قرآن بولتا ہے کہ ملک الموت دیتے ہیں، ملک الموت دیں گے۔ تو یہاں بھی معاملہ وہی انڈائریکٹ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا یہ کام روح قبض کرنے کا۔ پھر ان کے کئی روایتیں کہ ان کے ہیلپر بھی ہیں، معاونین، فرشتے، تو یہ نظام بنے ہوئے۔ تو اس لیے مطلب اولیاء کرام کو چونکہ ہم حیات بھی مانتے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم مزار سے نہیں مانگتے، ہم صاحب مزار سے مانگتے جو زندہ ہے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے بچہ جانتا ہے کہ قبرستان جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر۔ تو یہ ہم نے قبر والوں کو پکارا، ٹھیک ہے نا، یا اہل القبور، اور یہ سبھی پڑھتے ہیں، اور حدیثوں میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں سلام کے۔ اس پر کبھی وسوسے نہیں آتے کہ میلوں پر بعض اوقات قبرستان پھیلا ہوتا ہے، کئی میل پر بڑا قبرستان، تو وہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر ہم یا کہہ کر پکارتے ہیں، تو کبھی مطلب یعنی کہ وسوسہ نہیں آتا کہ ان کو جو سنتے نہیں ہیں مٹی میں مل گئے، عوام ہے عوام، ان کو تو پکارنے میں وسوسہ نہیں آتا۔ اور کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر اس کو اگر یا کہہ دیا تو وسوسے آتے ہیں۔ تو اب یہ کہ کتنی دور سے کہنا چاہیے یا، یہ پھر طے کرنا پڑے گا۔ یہ قبرستان تو میلوں پر پھیلے ہوئے، بعض قبرستان جو بڑے بڑے قبرستان ہیں وہ میلوں پر پھیلے ہوئے، اور میلوں پر نہ بھی پھیلے ہوں، یہ سامنے قبر ہے اور یا کہہ کر پکارو تو یہ منو مٹی کے نیچے آواز کیسے جائیں گی؟ بظاہر تو یہ اندر جو کوٹڑی یا گڑا ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے، بظاہر کہ اندر میں جو بھی اگر کوئی زندہ اس طرح پیک ہو جائے تو وہ اس کو تو آواز نہیں جائے گی، لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت ساری اس کی مطلب روایتیں موجود ہیں،
تو جب یہ کہ عام آدمی کو بھی یا کہہ کر پکارا قبرستان پہ جا کر تو اس کی ممانعت نہ ہوئی، تو ولی اللہ کے مزار کے قریب جا کر پکارا تو اس کی ممانعت کیوں؟ السلام علیکم یا اہل القبور تو ہم 2 میل دور قبرستان میں سب پھیلے ہوئے، ان کو کر رہے ہیں 2 میل دور کھڑے کھڑے السلام علیکم یا اہل القبور، اپنے کو کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اور اگر یہ کہ ہم السلام علیکہ یا غوث اعظم کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ مطلب ان وسوسوں کو مت پالے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سنتے بھی ہیں، جب سنتے ہیں تو یہ دے بھی سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو طاقت بخشی ہے، اور اس کی بہت ساری مطلب یعنی کہ دلیلیں موجود ہیں، اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، کرامات شیر خدا۔ اس میں باقاعدہ ایک سوالن جواباً باب باندھا گیا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب۔ تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے غوث پاک جن کا ابھی ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اور جن کی یاد میں مدنی مذاکرے کر رہے ہیں، ان کے ارشادات سنیے۔ اخبار الاخیار یہ کتاب حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی کتاب ہے، اور محقق علی الاطلاق ان کو کہتے ہیں علماء، ان کو خاتم المحدثین کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے محدث تھے، اور ان کی شخصیت پر مطلب جن کو وسوسے آتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ بھی ان کی شخصیت اگر تھوڑا بہت علم ہوتا ہے نا ان کے پاس تو یہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ شخصیت صحیح ہے، یہ اچھے عالم تھے اور سلجھے ہوئے عالم تھے۔ انہوں نے اخبار الاخیار لکھی ہے، جو اس کا ترجمہ عام ملتا ہے بازاروں میں۔ تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس میں ایسے سے ایمان افروز باتیں لکھی ہیں کہ وہ انشاءاللہ وسوسے جڑ سے کٹ جائیں گے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اخبار الاخیار میں سرکار غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے جو مبارک اقوال نقل فرمائے ان میں سے 3 ملاحظہ ہوں، 3 اور سنیے۔ نمبر 1، میرے مرید کا پردہ عفت اگر مشرق میں کھل رہا ہو اور میں چاہے مغرب میں ہوا، جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی بے پردگی ہو رہی ہوگی، مرید چاہے مشرق میں ہوا میں مغرب میں ہوا، یہ تو پھر اس میں نہیں شمال و جنوب مائنس نہیں ہو جائیں گا، یہ ایک مبالغہ ہے کہ چاہے میرا مرید کتنی ہی دور ہو میں اس کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں۔ نمبر 2، میں تا قیامت، اب کوئی ہے نا زندگی ظاہری زندگی میں تھا، فرما رہے میں تا قیامت اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے۔ دستگیری کے معنی ہاتھ پکڑنا یعنی امداد کرنا، بلکہ مزے کی بات ہے کہ غوث کے معنی اگر کوئی غور کرے نا تو غوث کے معنی ہے فریاد سننے والا، فریاد رسی کرنے والا، اور یہ بھی ایک طرح سے مدد کے ہی معنی میں آئے گا۔ اور غوث سے اعظم یعنی بہت بڑا فریاد رس، بہت بڑا فریاد سننے والا۔ نمبر 3، جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے اسے کشادگی حاصل ہو۔ تو المدد یا غوث کہنے کا تو خود اجازت دے رہے ہیں اور بشارت بھی دے رہے ہیں کہ اس کو کشادگی حاصل ہوگی، اس کا مقصد پورا ہوگا۔ جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے یعنی المدد یا غوث کہے اسے کشادگی حاصل ہو۔ اخبار الاخیار صفحہ 19۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر اسی طرح حدیث پاک میں بھی براہ راست مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر دریا رحمت جوش میں آیا تو ارشاد فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اسألوک مرافقتک فی الجنت، کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کرنا ہے۔ اسی طرح ایک محدث ہیں بہت بڑے امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاکم کبیر وہ کہلاتے ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ سر الی قبر یحییٰ بن یحییٰ سل تقضی حاجتک، کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے پاس جاؤ، سوال کرو، تمہاری حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ ماشاء اللہ۔ مزید یہ کہ بزرگوں کے اقوال کے اندر اور احادیث طیبہ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو اور تمہیں مدد کی حاجت پڑے، تو اس وقت تم یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب وہاں پہ بظاہر کوئی موجود نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پکارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ایسے افراد رجال الغیب، غیب کے ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو اس بندے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ امام اہل سنت ہیں، محدث کبیر ہیں، اور جن کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مقلد رہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ کسی مقام پر موجود تھے تو ان کی سواری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے بھاگ پڑی، تو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، انہوں نے اسی وقت آواز لگائی کہ یا عباد اللہ احبسونی، کہ اے اللہ کے بندو میری اس سواری کو روکو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ سواری خود بخود اپنے مقام پر جا کر رک گئے۔ تو اس طرح بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین جو ہیں وہ اپنے اپنے کلام کے اندر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ براہ راست جو ہے وہ اولیاء اللہ کو پکار سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ بات وہی ہے جو امیر اہل سنت نے بیان فرما دی کہ حقیقتاً جب براہ راست بھی ہم ان کو پکار رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہوتا ہے، یہ افراد ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 ربیع الاخر بمطابق 2 فروری بروز اتوار کو دوران مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ایک SMS موصول ہوا۔ یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول، کہ آپ کے موصول ہونے والے SMS ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی، یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں غفلت اور سستی کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، مگر جب سے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کیا ہے، اب میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کب مسجد میں اذان ہو اور میں اپنے رب عز و جل کو سجدہ کروں۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت
میں گوشت محمد اختاری بول رہا ہوں جے پور سے. میرا یہ سوال ہے کہ میں درس نظامی کرتے ہوئے کیسے مدنی کام کروں؟ آپ وضاحت فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. আমার নাম মোহাম্মদ নিয়াজ মখদুম ফারুকি. আমি জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার পড়াশোনার মধ্যে আছি. বাবাজনের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এখানে শিক্ষারত আছি, তো অধ্যয়নকালে আমি কিভাবে দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশে কাজ করব, কিভাবে তরবিয়াতি ইজতিমা করব, কিভাবে মানুষকে বা ইসলামী ভাইদেরকে কাফেলার জন্য তারকিব করব, বাবাজানের কাছে আরজ যদি আমাকে এই ব্যাপারে একটু। हमारा नियाज मखदूम फारूकी चाटगाम जामिया अहमदिया सुन्निया का तालिब इल्म है. उसका सवाल बापा का दरबार में यह है, जिसका खुलासा मैं उर्दू में अर्ज़ करने की कोशिश करूं. मदरसा का तालिब इल्म है, पढ़ाई का दौरान किस तरह मदनी काम करे और किस तरह इस्लामी भाइयों को कैसा इस्लामी भाइयों को मदनी काम के लिए इनफरादी कोशिश करे, मदनी काफिले की इनफरादी कोशिश करे, इज्तिमा के लिए इनफरादी कोशिश करे. बापा कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दीजिए. तलबा को तो मदनी काम करने का मौका ज्यादा मिलता है. बाद लोगों का ख्याल होता है कि पहले पढ़ लो, जब दरस निजामी कर लो तो फिर काम करना. तो ये गलत तासुर है. मदनी काम करने के लिए ये उम्र जो है ना आपकी, और ये अहद तालिब